الخلائق أجمعين. الحمد لله الذي والصلاة على آلها، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، العبد المؤيد الرسول المسدد المصطفى الأمجد الحبيب الأحمد النبي الأمي المكي المدني السراج المنير الكوكب الدري صاحب البقاء والسكينة المدفون بأرض المدينة سيدنا ونبينا شفيع ذنوبنا طبيب قلوبنا وحبيب نفوسنا ومولانا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. وآله الطيبين الطاهرين الأنجبين المعصومين المظلومين، ولعنة الله على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاسلي حقوقهم من جمع عداوتهم إلى الآن ومن الآن إلى قيام يوم الدين وبعد يوم الدين. أما بعد، قال سبحانه وتعالى في القرآن: بسم الله الرحمن الرحيم: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر. نعرہ رسالت، یا رسول اللہ. نعرہ حیدری، یا حیدری. صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. کچھ دن پہلے میں خدمت میں حاضر ہوا اسی مقام پر، جس مرحلے میں گفتگو رکی میں چاہتا ہوں کہ وہیں سے اپنی بات کو آگے بڑھایا جائے. اس مرحلے میں مجھے جو اس سوال کا جواب عرض کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ تاریخ انسانی میں، تاریخ بشر میں، تاریخ آدم میں، تاریخ عالم میں، تاریخ خاتم میں، تاریخ انسانی میں ایک شخصیت اور ایک ہستی جن کا نام علی ابن ابی طالب ہے. یہ علی ابن ابی طالب کون ہے کہ آپ سے متعلق جو کہا گیا تھا کائنات کی کسی دوسری شخصیت سے متعلق نہیں کہا گیا. یہ خود عجیب بات ہے. قرآن مجید کی یہ آیت اور ایسی سینکڑوں آیات ہیں جس میں اللہ بشر کو اپنی بندگی کی طرف بلا رہے ہیں، اپنی عبادت اور اپنی پرستش کی دعوت دے رہے ہیں، اور انحصار کے ساتھ میں وما. دیکھیے، خدا یہ بھی کہہ سکتا تھا کہ میں نے جنوں کو اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے خلق فرمایا، لیکن ایسے نہیں فرمایا، بلکہ ماں سے بات شروع کی. ماں کا مطلب ہے نہیں. ماں کلمہ نفی، اور اگر کلام کا آغاز کلمہ نفی سے ہو رہا ہے، اس جملے میں بعد میں اللہ کا لفظ استعمال کیا جائے تو یہ مفید حصر ہے. اس کا مطلب ہے کہ یہ حقیقت منحصر ہے. اور اردو میں اگر اس کا ترجمہ کرنا چاہیں تو یہ ہوگا کہ صرف اور صرف، یا کہ یہ بس اور بس، یا کہ یہ فقط اور فقط. وما خلقت الجن، میں نے جنوں کو خلق نہیں کیا، والانس اور انسان، الا لیعبدون، مگر اس لیے کہ وہ میری عبادت کریں. تو یوں ترجمہ ہو کہ میں نے جنوں کو اور انسانوں کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے خلق کیا. ما اريد منهم من رزق،
مجھے جنوں سے اور انسانوں سے کوئی رزق نہیں چاہیے، وما اريد ان يطعمون، اور نہ میں اللہ یہ چاہتا ہوں کہ یہ جن اور انسان مل کر مجھے کھانا کھلائیں۔ یہ حجاز کے باسیوں جو بت پرست تھے اور حلوہ بناتے تھے، کھانے بناتے تھے، مختلف جانور ذبح کرتے تھے، پھر انہیں اپنے خاص بتوں کے سامنے رکھتے تھے اور پیش کرتے تھے، باہر انہوں تو نہیں کھانا ہوتا تھا، بعد میں خود اٹھا کے کھا لیتے تھے۔ تو حق تعالیٰ نے کسی تناظر بشر کو دعوت عقل بھی دی، پھر فرمایا کہ میں نے تمہیں اپنی عبادت کے لیے خلق کیا، مجھے جنوں سے انسانوں سے کوئی رزق نہیں چاہیے، اور نہ میں یہ چاہتا ہوں کہ تم مل کر مجھے اس طرح سے کھانا کھلاؤ جیسے اپنے بتوں کو کھانا کھلاتے تھے۔ نہ، ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین، اللہ تو خود رزق دینے والا ہے، اللہ صاحب قوت ہے اور اللہ صاحب استحقاق ہے۔ تو یہ آیت اور اس طرح کی سینکڑوں آیات آپ دیکھیں کہ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی، کہ میں نے کائنات کے تمام انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے خلق کیا۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، تمہارے رب کا یہ قطعی فیصلہ ہے کہ تم صرف اور صرف اللہ کی عبادت کرو۔ پروردگار نے عبادت کو اپنی ذات میں منحصر قرار دیا اور صرف کا، بس اور بس کا، فقط اور فقط کا۔ لیکن یہ عجیب بات ہے کہ جس شخصیت نے عبادات کا تعارف کروایا، بتایا کہ یہ عبادت ہے، یعنی وجود مبارک ختمی مرتبہ، اسی شخصیت نے یہ فرمایا کہ النظر الی وجہ علی بن ابی طالب عبادت، کہ علی بن ابی طالب کے چہرے کی طرف دیکھنا یہ خدا کی عبادت ہے۔ پھر فرمایا کہ ذکر علی عبادت، صرف علی کو دیکھنا عبادت نہیں ہے، علی کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے۔ پھر اضراب کیا، آگے بڑھے۔ یہ اس روایت کو اہل سنت نے بیان کیا، راوی خود عبداللہ بن عثمان بن عامر المعروف ابو بکر جو اہل تسنن کے پہلے خلیفہ ہیں، عائشہ نے بھی روایت کی، کہا کہ پیغمبر اسلام کے قوم میں میرے والد ملاقات کے لیے آئے، میرے حجرے میں وہ بیٹھے تھے اور بولے متقیاں علی ابن ابی طالب بھی تشریف فرما تھے۔ تو میں نے محسوس کیا کہ میرے بابا، میرے باپ ابو بکر وہ زیادہ وقت علی ابن ابی طالب کے چہرے کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ تو یہاں تک میں نے یہ روایت کہ جب کافی دیر مسلسل اپنے باپ کو علی کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے دیکھا تو میں نے سوال کیا کہ بابا میرے گھر میں آئے، میری طرف التفات نہیں، توجہ نہیں، اور آپ برابر علی کو دیکھے جا رہے ہیں۔ تو جواباً ابو بکر نے کہا کہ پیغمبر بھی موجود ہے، کہا کہ میں نے پیغمبر کی زبان سے یہ بات سنی ہے کہ النظر الی وجہ علی بن ابی طالب عبادت، کہ علی کو دیکھنا یہ اللہ کی عبادت ہے۔ بے شک یہ مرحوم زیدی لاہور کے شاعر بھی تھے، ادیب بھی تھے، خطیب بھی تھے۔ ان کا ایک شعر ہے کہ اگرچہ مجھے بغض ہے، کدورت ہے، مگر وہ دین کی سب سے بڑی ضرورت ہے۔ اگرچہ اس سے تجھے بغض ہے، کدورت ہے، مگر وہ دین کی سب سے بڑی ضرورت ہے اس کے روح کی زیارت، عبادت خالق۔ خبر ہے کچھ کے لیے کتنا خوبصورت ہے۔ کیوں دیکھ رہے ہیں؟ مجھے نہیں دیکھ رہے، میری طرف توجہ نہیں، التفات نہیں، علی کو دیکھ رہے۔ تو کہا میں نے یہ پیغمبر سے سنا۔ تو پھر بیٹی نے جواب کہا کہ میں نے بھی پیغمبر سے سنا، یہ عام روایت ہے، لیکن میں تمہیداً کی جملہ سے رہا ہوں۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ پیغمبر نے یہ کہا کہ علی کا ذکر عبادت ہے، تو میں نے سنا کہ علی کو دیکھنا عبادت ہے۔ میں نے پیغمبر کی زبان سے سنا کہ علی کا ذکر کرنا بھی
خدا کی عبادت ہے۔ پیغمبر نے باپ بیٹی کی گفتگو سنی تو تیسرا جملہ ہے